الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا پڑھیے سارے بلند آواز سے سب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله پڑھیں سارے بلند آواز سے حلقہ درود شریف ہے نا تو اس میں ہمیں بلند آواز سے محبت سے پڑھنی ہے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر حاضرین، آج کی اس مجلس درود شریف میں ہماری گفتگو کا موضوع بھی فضائل درود پاک ہے۔ درود شریف یہ خود ذات باری تعالیٰ کا اپنا وظیفہ اور اس میں اور باقی تمام اذکار میں بنیادی فرق یہ ہے کہ باقی جتنے بھی اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، عبادات ہیں، وہ سب مخلوق کا خاصہ ہے۔ مخلوق عبادت کرتی ہے، مخلوق اللہ کی بندگی اور تسبیح اور ذکر فکر، لیکن درود شریف وہ واحد وظیفہ ہے جس کی پہلی نسبت ذات ذوالجلال نے اپنی ذات کی طرف فرمائی اور اس شان سے فرمائی ہے کہ ہمارے ائمہ محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اپنی خلافت کا تاج پہنایا اور اعلان کر دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو تمام ملائکہ کو جو نوری فرشتے ان کو جمع فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت و تعظیم کے اظہار کے لیے تمام فرشتوں سے اللہ نے اپنے خلیفہ کو سجدہ کیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جب اللہ کسی کو چنتا ہے اپنے لیے تو پھر باقیوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب میں اس کو عزت دے رہا ہوں خالق ہو کے، تو تم مخلوق ہو کے کیوں عزت نہیں دیتے؟ یہاں سے رب کائنات نے اس نسل انسانی کا آغاز فرمایا تھا اس عمل سے، تو نوری فرشتوں سے جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کروا کے یہ اعلان کیا کہ اب مخلوق میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ حضرت علامہ سخاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب تعظیم و تکریم آدم کا مرحلہ آیا تو رب کریم نے مخلوق کی تعظیم مخلوق سے کروائی، آدم کو سجدہ فرشتوں سے کروایا، لیکن جب خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کی بات آئی تو سب سے پہلے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی کہ درود صرف فرشتے ہی نہیں بھیج رہے، سب سے پہلے تمہارا رب خود اس حبیب پہ درود بھیج، پہلے اپنی طرف نسبت کی،
پھر فرمایا ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اور پھر ایمان والوں سے بھی کہا اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر صلات، سلام اور تسلیم، یہ تین چیزیں ہیں، ان کا اظہار کرو میرے محبوب کی بات کا۔ صلات بھیجو، سلام بھیجو، تسلیمہ، سر تسلیم خم کرتے ہو، یہ اس میں بنیادی شرط ہے۔ اگر صاحب درود کی تعظیم نہیں ہوئی اور دل میں تعظیم کا جذبہ اور کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو درود شریف کا حق ادا نہیں ہوگا۔ درود شریف کی روح ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے اس کو مقرر ہی اس لیے فرمایا تھا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کے جتنے پہلو ممکن تھے وہ سارے ادا ہوں، اور اس میں سے جو زبان کے ساتھ تعظیم و تکریم کا اور اظہار کے ساتھ تعظیم و تکریم کا پہلو ہے وہ درود شریف کی شکل میں ادا ہو، اور سب سے پہلے اپنی ذات پاک کی طرف اس کی نسبت فرمائے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے صحیح بخاری میں، یہ جو صلات ہے اس کی نسبت جب ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ تو تمام اہل علم نے لکھا کہ لفظ ایک ہی ہے، عمل ایک ہی ہے، لیکن اس کی نسبت سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے درود پاک کے حوالے سے سمجھنے والی، کہ جب کسی عمل کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی اور ہے، جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوگی تو اس کا معنی اور ہے، اور جب اس کی نسبت انسانوں کی طرف ہوگی تو اس کا معنی اور ہے صلات، ہے صلات، اس لیے کہ ہر ایک درود بھیج رہا ہے اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنے اپنے سٹیٹس کے مطابق، جتنی اس کی رسائی ہے۔ تو سب سے پہلے رب کریم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود بھیج رہے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کون سا درود اللہ بھیج رہا ہے؟ ایک جگہ میں محفل میں تھا تو ایک پرچی آئی، اس پہ لکھا تھا کہ اللہ کون سا درود پڑھتا ہے؟ ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، آپ بتائیں اللہ کا درود کیا درود ہے؟ تو میں نے عرض کیا پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ درود پڑھتا نہیں ہے، اللہ درود بھیجتا ہے۔ پڑھنا یہ ہمارا خاصہ ہے، مخلوق کا، انسان کا۔ اس آیت کو آپ قرآن پاک میں بھی نکالیں تو اس آیت کے ترجمے میں لکھا ہوگا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے۔ تو جب یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو پھر آپ بھی ٹریک ہو جائیں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ یہ عام ہماری محفلوں میں لوگ یہ جملہ بولتے ہیں، درود شریف ایسا عمل ہے جس میں لا شریک بھی شریک ہے۔ تو اس لیے کہ ہمیں درود شریف کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، اور خود پہ قیاس کر لیتے ہیں کہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں، اسی طرح شاید ہمارا رب بھی کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے صلاۃ اللہ تعالی ثناؤہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الملائکہ، اس درود اور اس یصلون کا جو سب سے پہلا اور بنیادی معنی جس پر امت کے تمام ائمہ کا اجماع ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی آیت کی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رب کائنات درود کیسے اپنے محبوب پہ بھیجتا ہے؟ اپنے ملائکہ اور فرشتوں کی ایک لامحدود تعداد اور جماعت کو اکٹھا کرتا، تو پھر ان کے سامنے اپنی شان کے لائق اپنے محبوب کی ثنا فرماتا۔ اور یہ ظاہر ہے اللہ کی تو شان ہے کل یوم ہوا فی شان،
اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو شان دی ہے وہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے حبیب جو وقت گزرے گا تو آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہو۔ اس کا مطلب اس آیت کا کیا ہے کہ ہر لمحہ آپ کی شان پچھلی گھڑی سے بلند ہو رہی ہو، مقامات و مراتب اور مدارج قرب آپ ہر لمحہ طے کرتے جا رہے ہوں گے، تو جو پچھلا مقام ہوگا آنے والی گھڑی میں اس سے اوپر ہو چکا ہوگا۔ تو اب ذرا اس دونوں آیتوں کو آپ ٹیلی کریں تو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر حقیقی معنی میں اللہ کے سوا کوئی درود بھیج سکتا ہی نہیں۔ کما حقہ، درود بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ جو درود بھیجنے والا ہے وہ جس پر درود بھیج رہا ہے اس سے اوپر کی منزل پہ ہو۔ نیچے والا جب بھی درود پڑھتا ہے تو صاحب درود اس کے خیال اور تصور سے بلند مرتبہ ہو چکے ہو، آپ کا پایا بلند ہو چکا ہوتا ہے، آپ کے مراتب آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں، تو وہ اس سے نیچے رہ کے درود بھیج رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں 1000 بار بشویم دہن سے مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کماد بھی ادب۔ اگر ہم 1000 بار بھی اپنی زبان کو عرق گلاب سے اور عطر سے دھو لیں تو پھر بھی ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے نام نامی اس میں گرامی ہو۔ پھر اسی کو ایک اور عارف باللہ وہ کہتے ہیں جے لکھ واری عطر گلابوں تو یہ نت زبان نام انہاں دے لائق نہیں کی کل میرا۔ پھر غالب نے کہا کہ غالب ثنائے خواجہ و یزداں گزاشتے ہیں کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد سمجھ آ گئی کہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کی تعریف و ثنا کر سکیں، بلکہ اس ذات پہ آپ کی مدح و ثنا کو چھوڑتے ہیں جو آپ کے مقام و مرتبے سے واقف ہے۔ پھر کسی نے کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو بشر کے مخلوق کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے خالق کائنات نے اس کو مخلوق پہ چھوڑا بھی نہیں، اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی اور ایسی ثنا اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمائی کہ انہیں سراپا محمد بنایا۔ اس اسم پاک کی معرفت کے لیے بھی درود کی معرفت ضروری ہے۔ پھر احمد بنایا، پھر محمود بنایا، اور ان تینوں اسماء کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ ہے حامیم دال، جس کو ملائیں تو حمد بنتا ہے۔ مثلا اس میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میم کو ہٹائیں تو ہم، اس میں احمد کے الف کو ہٹائیں تو ہم، یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سراپا حمد بنا دیا، نہ آپ سے بڑھ کر کوئی حمد کرنے والا ہے اور نہ آپ سے بڑھ کر کسی کی حمد کی گئی ہے۔ یہ دونوں پہلو اس اعتبار سے حامیم دال کا جو مادہ ہے وہ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اس درود کا ایک پہلو وہ یہ ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ثنا فرماتا ہے کہ ویسی ثنا کوئی اور کر نہیں سکتا، اور اس طرح ثنا فرماتا ہے کہ اس طرح کوئی اور ثنا کر نہیں سکتا، اور اتنی ثنا فرماتا ہے کہ اتنی ثنا کوئی اور کر نہیں سکتا، کیونکہ اس میں انقطاع نہیں ہے۔ اور یہ سلسلہ حضرات گرامی قدر یہ 1400 سال یا 1500 سال سے نہیں ہے، اس آیت کریمہ کے اسرار میں یہ سر ہے۔ جب حضرات صحابہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کا سلسلہ نبوت کب سے جاری ہے، آپ کب سے نبی ہیں؟ تو فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے مابین تھے۔ اور دوسری روایت میں ان آدم لمنجدل فی دینتہ، میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی ڈھونڈا جا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف کا سلسلہ چلے یہاں تک تو عقل بھی جا سکتی ہے کہ جب سے درود بھیجنے والا ہے، جس پر درود بھیجا جا رہا ہے، جب سے وہ ہے تب سے سلسلہ درود جاری۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت کا ایک بڑا وسیلہ ہے درود شریف۔ اگر ہم اس کو ذرا سمجھ کے پڑھیں، درود پاک کی معرفت کے ساتھ درود پڑھیں تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ایک بار پڑھا ہوا درود 1,00,000 درود کے برابر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ شروع 10 سے فرمایا، من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جب کوئی بندہ میرا امتی میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے تو میرا رب اس پہ 10 بار درود بھیجتا ہے۔ اور فرمایا جو میرا امتی میرے اوپر ایک بار سلام بھیجتا ہے، یہ دو الگ چیزیں، صلاۃ الگ ہے، سلام الگ ہے۔ صلاۃ بھیجے گا تو 10 رحمتیں، سلام بھیجے گا تو 10 سلام، وہاں صلاۃ آئیں گے، یہاں سلام آئے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب میرا امتی میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے تو میرا رب اور اس کے فرشتے اس پہ 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے دیکھا آقا کریم علیہ السلام نے بڑا طویل سجدہ فرمایا اور الگ جا کے ایک کھلے میدان میں اپنے رب کے آگے سجدہ کیا اور ہمیں دور کھڑا کیا۔ ہم سمجھ گئے کہ کوئی خاص راز کی بات ہے، اپنے رب سے کچھ مناجات فرمانا چاہتے ہیں۔ بڑا طویل سجدہ فرمایا کہ ہم پریشان ہو گئے، اور جب کافی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سجدے سے سر انور اٹھایا تو چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا، آثار فرحت و مسرت تھے۔ ہم بھی خوش ہو گئے تو آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی خاص واقعہ یا خاص معاملہ پیش آیا؟ فرمایا ہاں، آج میں نے اپنے رب سے ایک چیز مانگی تھی اور عرض کیا تھا کہ جب تک ملے گی نہیں میں سر نہیں اٹھاؤں گا، سجدے میں پڑا رہا۔ حضور آپ نے کیا مانگا؟ فرمایا میں نے اپنے رب سے عرض کیا کہ مولا جب میرا امتی اور تیرا بندہ تیرے محبوب پر ایک بار درود بھیجے تو رب ہو کہ اس پہ 10 بار درود بھیجے۔ میں یہ مانگ رہا تھا اور سجدے میں تھا تو میرے رب نے طرف فرمایا اور فرمایا حبیب اب سر اقدس اٹھا لیجئے، آپ نے جو کہا ہم نے کر دیا۔ وہ بندہ ہو کے ایک بار پڑھے گا، ہم رب ہو کے 10 بار بھیجیں، 10 رحمتیں عطا کی۔ اور یہ اس امت کے اندر فارمولہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی امت کے لیے یہ اصول بنا دیا گیا کہ پچھلی امت کا کوئی شخص اگر ایک نیکی کرتا ہے تو ایک لکھ دی جاتی ہے، لیکن محبوب کا اور خاتم الانبیاء والمرسلین کا امتی جب ایک نیکی کرے گا تو وہ ایک نہیں لکھی جائے گی بلکہ 10 کاؤنٹ ہوں گی۔ یہ پہلے سے اصول طے کر دیا ہے، یہ بونس ہے اس امت کا فرد ہونے کا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام سے منسوب ہونے کا۔ اور پھر اہل عشق اور اہل محبت کے لیے جو سب سے بڑی معراج ہے درود پاک میں، وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ فرمایا میرا کوئی بھی امتی روئے زمین پر کہیں بھی ہو
اور وہ مجھ پر درود بھیجے تو اس کا درود مجھے پہنچ جاتا ہے، میں اس کی آواز کو سن لیتا ہوں۔ یہ وہ معراج ہے جو درود پاک کے واسطے سے اور وسیلے سے امتی کو عطا ہوئی، اور اس کی حقیقت اور اس کی روح یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کی سفارش پر ایمان والوں کو اس وظیفے میں شامل فرمایا ہے۔ یہ عمل تو خود رب کائنات کا اپنا ہے، اور ملائکہ کو بھی اس میں براہ راست شامل نہیں کیا، صرف خدمت درود پہ معمور کیا ہے۔ آئمہ نے لکھا ہے اللہ کا درود اپنے محبوب کی صفت و ثنا ہے، اپنی شان کے لائق، اور جب وہ ملائکہ کے سامنے وہ شان فرماتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ رب جو تعریف و ثنا کرتا جاتا ہے وہ ملائکہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو میں اس پر بیٹھا ہوں میں اللہ کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا امیجن کریں، اس کی ایک منظر کشی اپنے ذہن میں لائیں تو یہ نقشہ بنتا ہے کہ خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مقام خسرو، محمد شب میں محفل بود، شب جائے کہ منصور۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات کی شب میں محفل بنا کے خود اس کی صفت و ثنا کو اپنی سنت بنا کے وہاں بندوں کو نہیں بٹھایا، کیونکہ یہ تھک جاتے ہیں، کیونکہ یہ قدورت و کثافت کے احتیاج کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ان کی لمیٹیشنز ہیں، ان کی حدود و قیود ہیں، یہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ان کے اندر یہ ٹیکنیکلی کوالیفائی نہیں کرتے کہ اللہ کے محبوب پہ درود بھیجو۔ اس لیے وہاں نوریوں کو بٹھایا کہ جب میں نہ تم نے تھکنا ہے، نہ تم نے اپنا ہے، نہ تمہیں بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ تمہارا خیال گمان اور وہم کہیں اور جانا ہے۔ یہ تقاضے ہیں، یاد رکھیے۔ جب نماز میں حضوری چاہیے، وہ بھی صلاۃ ہے۔ نماز کو تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، اصل نام تو صلاۃ ہے، اقیم الصلاۃ۔ یہ بھی دیکھیے، اپنی عبادت کا نام بھی صلاۃ اور اپنے محبوب پر درود کا نام بھی صلاۃ۔ عربی میں ایک لفظ کے لیے سینکڑوں الفاظ ہوتے ہیں، ایک نام کے لیے اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن عین صلاۃ میں صلاۃ رکھی ہے۔ بندہ نماز پڑھے گا اور پھر نماز میں درود پڑھے گا، کبھی اس پہ بھی غور کریں کہ یہ کیوں ہے؟ تھوڑا سا اس کو باؤنڈ کیا ہے، وضو کا، طہارت کا، حدود کا، اور اپنی پوزیشن کا، اپنی ڈائریکشن کا۔ بیٹھے گا تو ایسے، چہرہ ہوگا تو ایسے، ہاتھ ہوں گے تو یہاں، دو زانوں بھی ہوگا، باوضو بھی ہوگا، مسجد میں بھی ہوگا، اور عین حالت نماز میں ہوگا، تاکہ استحضار اور حضوری اور پریزنس کی ساری کیفیات وہاں جمع ہو جائیں۔ قیام بھی کر آیا، رکوع بھی کر لیا، سجدے بھی کر لیے، اب اس قابل ہوا ہے کہ میرے محبوب پہ درود بھیجو۔ یہ کہیں بھی ہو سکتا تھا نا، کہیں اور درود پڑھ لیں، قیام میں پڑھ لیں، رکوع میں پڑھ لیں، ذرا غور کیجئے کہ اس کے لیے وہ خاص پوائنٹ اور خاص پوزیشن ہے کہ اب تم فائنل راؤنڈ میں آ گئے ہو، فائنل فیز میں، اب سلام پھیرنے کا وقت ہے۔ اب اگر اس کی قبولیت چاہتا ہے تو میرے حبیب پہ درود بھیج، میرے محبوب کی صفت و ثنا کر۔ اور اس پہ امام شارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بالکل اس طرح ہے جیسے کوئی شہنشاہ اپنے شان بے نیازی سے اپنا دربار لگا کے بیٹھا ہو اور طرح طرح کی مخلوق اس کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں اور فریادیں لے کے آ رہی ہو،
اور ساتھ اس کا محبوب اور ندیم خاص اس کی مجلس میں بیٹھا ہو، اور وہ بادشاہ یہ خواہش کرے کہ جو بھی سائل آ رہا ہے وہ میرے اس پیارے کو سلیوٹ کر کے جائے، ورنہ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو غنی و عن العالمین ہے، پوری کائنات ہر وقت اس کی تسبیح میں، ذکر میں، عبادت میں ہے، وہ تو کسی تھکی ٹوٹی مخلوق کی عبادت کا محتاج بھی نہیں۔ یہ جو اہتمام ہے وہ بتا رہا ہے کہ کوئی خاص معاملہ، اتنے اہتمام سے نماز کے اندر بھی اپنے محبوب علیہ السلام پر درود پڑھوایا اپنے بندے سے، نمازی سے۔ اور اس میں مزید لطیفہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی مسلک کا ہو، اس کا کوئی فرقہ ہو، کوئی اسکول آف تھاٹ ہو، کوئی نظریہ، اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر ہمارے بنائے ہوئے ڈسپلن کے مطابق درود بھی پڑھنا ہوگا اور سلام بھی بھیجنا ہوگا، اور ایز اٹ از پڑھنا ہوگا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی نمازی نماز میں ہو اور اس میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہو تو وہ عبدہ و رسولہ کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھ دے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ 100 بار آپ نے اللہ کا دیدار کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو 100 بار ذات باری تعالیٰ کا دیدار ہوا، تو سوچئے محبوب کا دیدار کتنی بار ہوا۔ فرمایا کہ ابو حنیفہ میرا امتی اگر نماز میں بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس پہ سجدہ صاحب کا حکم دے رہا ہے۔ امام صاحب نے بستہ عرض کیا، فدا قومی واپی، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں درود پڑھنے پہ فتویٰ نہیں لگاتا، میں بھول کر درود پڑھنے پہ فتویٰ لگاتا۔ میرا فتویٰ درود پہ نہیں ہے، بھول کر درود پڑھنے پہ ہے، کیونکہ لو سانس بھی آہستہ یہ دربار ہے، یہ مقام ہوش ہے، با خدا دیوانو با مصطفیٰ ہوشیار باش۔ اللہ کے ذکر میں، عبادت میں مست و ملنگ ہو جاؤ، مجنون ہو جاؤ، مجذوب ہو جاؤ، وہاں یہ ڈیمانڈ ہے، تقاضا ہے۔ اذکر اللہ حتی یقول المجنون، اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون اور مجذوب اور دیوانہ کہیں۔ لیکن جب ذکر حبیب کی بات آئے تو پھر ہوش ہو، وہ مقام ہوش ہے، وہاں مقام ادب ہے۔ اور رب کریم نے، آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضور خوش ہو کہ تمہارا فتویٰ بالکل درست ہے۔ اتنی باریکی، ڈیپتھ میں اور گہرائی میں ہر ایک کی رسائی نہیں کہ وہ جائے۔ درود پاک میں دیکھیے عین حالت نماز میں یہ حضوری کا تقاضا ہے۔ عبادت آپ کس کی کر رہے ہیں نماز میں؟ اس سے بڑا کوئی شرک ہو سکتا تھا؟ کسی کے وہم و گمان میں نہ آتا۔ عبادت میں رب کی کر رہا ہوں اور ساتھ ہی میں اس کے محبوب کی طرف پوری توجہ کر کے درود بھی بھیج رہا ہوں، ساتھ سلام بھی بھیج رہا ہوں۔ غور کیجیے، کوئی پاسبلٹی، کوئی تصور، کوئی وہم و گمان ادھر نہیں جا سکتا تھا کہ میں مسجد میں ہوں، میں عین حالت نماز میں ہوں تو میں اللہ کے سوا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کی طرف دیکھوں بھی، خیال بھی کروں، ذہن بھی لے جاؤں، اور اس پر پابندی ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔
یہ ممنوع ہے کہ آپ کو کوئی دنیاوی خیال، کوئی وسوسہ، کوئی شائبہ نماز میں نہیں آنا چاہیے. یہ حضوری کا تقاضا ہے اور خشوع کے منافی ہے. لیکن یہاں معبود اور وحدہ لا شریک نے خود اپنی نماز اور اپنی عبادت کے اندر بائی آرڈر فرمایا. یہ جب آیت آئی تھی تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے. یار غار و مزار، جتنی معرفت مصطفیٰ انہیں ملی، کسی اور کو نہیں ملی. جھومتے ہوئے گھر سے نکلے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آپ کو مبارک ہو، آپ کے رب نے آپ کو وہ آیت اتاری ہے جو آپ سے پہلے 1,24,000 کسی نبی اور رسول کو حاصل نہیں. وہ شان، وہ اکرام اور اعزاز آپ کو آپ کے رب نے عطا فرمایا. تو ساتھ ہی عرض کیا، حضور ایسا کبھی ہوا نہیں کہ رب نے آپ پہ کرم کیا ہو اور آپ نے اس میں ہمارا حصہ نہ عطا کیا. یہ جو 10 رحمتوں کا لنگر ہے، اس کا وسیلہ بھی صدیق اکبر ہے. اللہ نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا کہ میں میرے فرشتے درود بھیج رہے، ایمان والو تم بھی بھیجو. اس پہ کریڈٹ کس چیز کا؟ یہ کم ہے کہ تمہیں شامل کر لیا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا فہم یہاں پہنچا. جب آپ کا رب آپ پہ کرم فرما رہا ہے تو ایسا تو ہوا نہیں آپ تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، تو ہمارا حصہ کہاں ہے؟ تو رب کریم نے جواب میں یہ آیت کا ٹکڑا جو میں نے پڑھا ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ، اے میرے محبوب پہ درود بھیجنے والو، تمہیں خالی نہیں چھوڑا. جب تم اس کی بارگاہ میں ہدیہ درود بھیجو گے تو اس کا رب تم پہ رحمت نازل فرمائے اور ساتھ اس کے فرشتے بھی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آؤٹ پٹ اس کا کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ تم جو جہالت کی، غفلت کی، کثافت کی ظلمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہو اپنے دنیاوی امور کے اندر، اس سے تمہیں نکالنے کا وسیلہ بنا دیا اس درود پاک. تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی اور نور میں لے آتے ہیں. جتنی بھی قسمیں اندھیرے کی ہیں اور جتنی بھی قسمیں نور کی ہیں، درود کے وسیلے سے وہ تمہیں نصیب کر دی جاتی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر تمہارا محتاج نہیں ہے، تم میرے محبوب کے ذکر کے محتاج. اس لیے کہ جس کا رب اس پہ درود بھیج رہا ہو اور اس کی تعریف و ثنا کر رہا ہو، وہ کسی اور کے درود اور تعریف و ثنا کا محتاج ہی کب رہتا. تو یہ جو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ہے، یہ خاص طور پہ آقا کریم علیہ السلام کی عطا ہے اور مہربانی ہے کہ رب کریم نے اس امت کو بھی یہ موقع عطا فرما دیا. اب آخری بات دھیان سے سن لیجئے، جب بھی آپ درود بھیج رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب صحابہ کرام یہ آیت اتاری، صحابہ کرام علیہ رضوان یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ حضور سلام تو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہوا ہے، تحیات پہلے آگے تھی، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام تو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہوا ہے کیسے پڑھنا. کیف نصلی علیک فی صلاتنا، یہ جو درود ابراہیمی ہے یہ مخصوص ہے نماز کے ساتھ. یہ اس موقع پہ ارشاد فرمایا گیا تھا جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم نماز میں آپ پر کیسے درود بھیجیں، کیونکہ صلاۃ کا بھی حکم ہے، سلام کا بھی حکم ہے. سلام آپ نے ہمیں عطا فرما دیا، اب ہمیں صلاۃ بھی عطا ہو. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے یوں کہنا ہے اور یوں پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس میں ایک نقطہ بنیادی جو ہے وہ سمجھنے والا وہ یہ ہے
کہ اے صحابہ تمہیں رب نے جب یہ حکم دے دیا ہے نا تو تم نے رب سے ہی کہنا ہے اے اللہ تو درود بھیج. ذرا غور کیجیے اس کو. کیا یہ کوئی لاجک ہے کہ مالک ملازم سے کہے یہ کر تو وہ پلٹ کے اسی سے کہہ دے نہیں جناب آپ کریں؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ تم اس کے اہل نہیں ہو، تم کوالیفائی نہیں کرتے، تمہارے پاس وہ رسائی نہیں ہے. یہ بھی درود والے کا صدقہ اور لنگر سمجھو کہ اس سے کہلوا دیا ہے تمہیں، اور ساتھ ایمان کی سند بھی عطا کر دی ہے کہ جب بھی درود بھیجے گا ایمان والا ہی بھیجے گا، ورنہ ایسے بھی کہہ سکتے تھے. درود کو ایمان کے ساتھ نت ہی کر دیا ہے. درود سے وابستہ ہوگا تو صاحب ایمان ہے، اور صاحب ایمان ہوگا تو درود سے وابستہ ہوگا. یہ حقیقت اس بندے پہ کھول دی ہے کہ تو اس کا اہل نہیں، اس قابل نہیں، لیکن محبوب کے صدقے تجھے موقع دے دیا ہے صرف کاؤنٹنگ کا. تو بس اتنے جو گئی ہے کہ میں جی اتنا پڑھ لیا، آج جی میں نہیں ہے تسبیحیں پڑھی. علامہ اقبال کہتے ہیں چن بدام مصطفیٰ خان درود از خجالت آب نہیں کرتا وجود. جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات پہ درود بھیجتا ہوں تو شرم سے میرا وجود پانی پانی ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں درود کی برکت نصیب فرمائے. آخر دعوانا